اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قمر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ ٹی وی۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو آباد رکھے، آمین۔ میرے محترم ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے التماس ہے، میرے چینل نورنگ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے، جس کے پریس کرنے سے میری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے گا۔ پیارے اور محترم ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی سیریز ڈرامہ ارطغرل اس وقت کتنا ہٹ ہوا ہے۔ ہم آپ کے لیے ارطغرل بی کی ہسٹری لے کر آئے ہیں، جسے آپ خود بھی سنیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ان ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارطغرل کون ہے، کیا ہے، اس نے کیا کیا، سلطنت عثمانیہ کیا ہے، سلطنت عثمانیہ نے کیا اہم کام کیا، جو ہم سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ پیارے اور محترم دوستوں، کون جانتا تھا کہ ایک ٹی وی شو ہمیں بہت سارے طریقوں سے روشن کر سکتا ہے۔ چونکہ مسلم دنیا کو ارطغرل اور اس طرح کے عثمانی ڈراموں کے دباؤ میں دبایا جاتا ہے۔ اس کی اہم بات یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو پردہ اٹھائیں کہ تاریخی حقیقت کیا ہے اور تفریحی مقاصد کیا ہیں۔ اگر ہم واقعی عثمانی دور کی تاریخ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پیارے اور محترم ناظرین، ارطغرل عثمان کا باپ ہے۔ ارطغرل نے مغرب کی طرف چیلنجنگ راستہ اختیار کیا اور ایک عظیم ترین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 7 کوپیک کے ذریعے سلطان علاء الدین کو زہر آلود کرنے کے بعد اس نے کوپیک کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنی ہی ریاست، اس کا دارالحکومت سوگوٹ شہر کا اعلان کیا۔ اس کی بیوی سے اس کی محبت اور احترام بڑے پیمانے پر مشہور تھے۔ حلیم سلطان کے ساتھ اس کے 4 بیٹے تھے اور وہ 90 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کی زندگی کے آخری 10 سال اس کے قبیلے میں خاموشی سے گزرے، جب بڑھاپے کی وجہ سے اس نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں اپنے چھوٹے بیٹے عثمان کو منتقل کر دیں۔ اس کی زندگی کا ایک تاریخی ثبوت عثمان کے ذریعے نقل کیے گئے ہیں، جو ارطغرل کو اپنے والد کے نام سے شناخت کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے لوگ داستانوں کے علاوہ ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانا جاتا۔ اس کے بارے میں معلومات اور تاریخی حقائق موجود ہیں، جو ترک آرکیوز میں، ابن عربی کی تاریخ میں، ٹیمپلرز کے بارے میں، مغربی دستاویزات میں، بازنطینی تاریخوں میں اور کنوزنطینیوں میں رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ معلومات اداکار انجین الٹان کے مطابق صرف 7 صفحات کے ذرائع کے برابر ہیں۔ دزیان
جس نے اس عظیم کردار کو زندگی بخشی۔ اس کے باوجود انجن یہ بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے کہ ارطغرل کو کھیلنا، کیونکہ وہ ترکی کی تاریخ کا پہلا شخص تھا جو خانہ بدوش طرز زندگی سے دور چلا گیا اور ایک ایسی ریاست کے قیام کے خواہاں ہیں جو گزشتہ 600 سالوں میں چلا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ انہیں 1280 میں سوگوٹ میں دفن کیا گیا تھا۔ ان کی قبر کے ارد گرد حلیم سلیمان، حلیم مدر، اس کے بیٹے گنڈ سیوسی، سارو بوتو اور عثمان، اس کے بھائی نڈر، ترگوٹ الپ، سمسا الپ، عبد الرحمن اور بہت ساروں کی قبریں ہیں۔ اس کے الپ کے دیگر افراد جو ارطغرل بی کے ساتھ سوگوٹ پہنچے، وہ جو وہاں دفن نہیں ہوئے تھے، راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ عثمان کو سلطنت عثمانیہ کا باپ کہا جاتا ہے۔ جب سے اس کی بائلیک یعنی سلطنت سے عثمانی سرزمین کی توسیع کا آغاز ہوا، تاریخ کی کتابوں میں آپ اکثر عثمانی اصول کو عثمانی خاندان کے نام سے موسوم کرتے دیکھیں گے۔ عثمان بہت دیر سے اپنے والدین کے پاس آیا، وہ دیر سے ارطغرل اور حلیم کی زندگی میں پیدا ہوا تھا۔ جب عثمان کی پیدائش ہوئی 1258، ارطغرل کی عمر 67 برس کی قریب تھی، 67 برس کے قریب تھی، اور چونکہ حلیم بھی بڑی عمر میں تھا، جب عام طور پر خواتین بچے نہیں لے سکتی تھیں تو وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا، ایک معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ مورخین عثمانی کی زندگی کے دوران عثمانی تاریخ میں ایک بلیک ہول پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے انتقال کے 100 سال بعد ان کے بارے میں لکھا ہوا انکشاف ہوا تھا۔ گنڈوڈو اور سگورٹن، انہوں نے ارطغرل کے راستے کی حمایت نہیں کی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ میں بھی معدوم ہوتے جاتے ہیں، انہوں نے ایک پرسکون اور ناقابل ذکر زندگی بسر کی۔ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم یا تحریر نہیں ہے، صرف زبانی اکاؤنٹس ہیں جو لوگوں نے نسل در نسل بتائے تھے۔ اس کے مطابق انہیں منگول کے ایک عظیم حملے کے دوران بڑے نقصانات اٹھانا پڑے، اور ان میں سے جو بچا ہوا ہے وہ رہ گیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے نڈر بی۔ وہ ایک بہادر اور شہرت کا حامل، ایک نیک دل اور محبت کرنے والا آدمی تھا۔ اپنے بھائی، اپنے قبیلے اور کنبہ کے ساتھ وقف تھا، لیکن تاریخ نے اسے ایک کمزور شخصیت کی حیثیت سے دستاویز کیا، اور اس نے اپنی لمبی عمر میں بہت سی غلطیاں کی۔ وہ عثمان کے ہاتھ سے 92 یا 93 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس نے عثمان کے ایک فیصلے کے خلاف سرکشی کی، اور یہ عثمان کے لیے آخری تنکے تھا۔ ترک الپ، وہ ترکی کی تاریخ کے سب سے بڑے اور سب سے مشہور یوتقاؤں میں سے ایک تھا۔ ارطغرل کا خون اور اس کا بہترین پیروکار اور مددگار، ایک بہت ہی ہوشیار اور قابل آدمی تھا۔ اس نے ہمارے وقت تک غیر معمولی طویل زندگی بسر کی۔ انہوں نے یوروگول بی کو 35 سال کی مدت سے پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ ایک لڑائی میں مارا گیا جس کی عمر 12 سال تھی۔ ارطغرل کے انتقال کے بعد ترک عثمان کا اصل حامی بن گیا، اور جب عثمان نے اپنی سلطنت قائم کی تو اس نے نئی ریاست کے گورنر کی حیثیت سے ترگوٹ کو اعلیٰ عہدے سے نوازا۔
وامسی بریک وہ ایک افسانوی ہیرو تھا۔ اس کی زندگی کو قرون وسطیٰ کے عثمانیوں کی اس زمانے کی تاریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے ڈیٹ کورکوت۔ ڈیٹ کورکوت کی کتاب وہ ایک سخت جنگجو، نیک دل اور بہت ہی مضحکہ خیز آدمی تھا۔ اس کی محبت زندگی افسانوی تھی، کیونکہ اس کا دل دو محبتوں میں تقسیم تھا۔ اس نے بسنطین کے ایک تہھانے میں 16 سال گزارے اور اس قلعے میں رہنے والی شہزادی اس سے پیار ہو گیا اور اس کو فرار ہونے میں مدد ملی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا وہ کب مر گیا یا کب تک زندہ رہا، صرف اتنا کہ وہ اس عرصے تک کافی عرصہ زندہ رہا، اور یہ کہ وہ دھوکہ دہی کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا، بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر ہلاک ہو گیا۔ ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس کردار کو کب تک رکھا جائے گا۔ ابن عربی، جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ابن عربی مشہور ماہر تاریخ دان، صوفیانہ، فلاسفہ، شاعر اور بابا ہیں۔ وہ دنیا کے عظیم روحانی استاذہ میں سے ایک ہیں۔ ابن عربی 1165 میں اسپین میں اندلس کے شہر مرسیا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی تصانیف کا پوری عالم اسلام اور عیسائی دنیا میں زبردست اثر پڑا تھا۔ اس کی فکر پر مبنی عالمگیر نظریات آج فوری مطابقت پذیر ہیں۔ وہ ارطغرل بی کا بہت پریاتا اور مددگار تھا۔ اس کی عمر 1240 سال 75 تھی۔ ان کی وفات کے بعد ارطغرل بی نے اپنی متعدد تحریروں، کتابوں، ڈائریوں، تعلیمات اور اس کے دیگر روحانی کاموں اور اپنے پیروکاروں کے توسط سے ابن عربی کی حمایت حاصل کی۔ حلیم سلطان وہ سلجوق کی شہزادی تھی جو اپنے شوہر اور اس کے سب سے بڑے حامی کے لیے بہت وقف ہیں۔ اس نے اپنے لقب اور اپنے محل کی زندگی ارطغرل بی سے پیار اور لگن کی وجہ سے ترک کر دی۔ ارطغرل بی سلجوق ترک اور اوغوز ترک کے ساتھ اس کی شادی کے دوران ترکی کی دو سب سے بڑی شاخوں کو خون کے رشتوں کے ذریعے ناقابل تسخیر جوڑ دیا گیا تھا۔ ہائمہ وہ ایک لمبی زندگی گزار رہی تھی اور وہ ان کے ساتھ سغوت تک پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک ذہین، دیکھ بھال کرنے والی اور بہادر عورت تھی جس نے سلیمان شاہ کے مرنے کے بعد اس کے قبیلے کی بی کا کردار ادا کیا۔ ان کا بڑے پیمانے پر احترام کیا جاتا تھا اور انہیں لوگوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس نے گونڈوڈو کو جنم دیا۔ وہ یقینی طور پر اس کی پرورش کرتی ہیں۔ ذرائع کی ایک لائن کے مطابق گنڈوڈو اس کا اپنا بیٹا تھا، لیکن چونکہ سلیمان شاہ اپنی پہلی بیوی سے محروم ہو چکے تھے، لہٰذا ہیمے سے شادی کرنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ گنڈوڈو اس نوجوان عورت کے ذریعے پیدا ہوا تھا۔ سلیمان شاہ وہ اس وقت کی ایک نہایت معزز شخصیت تھے۔ اس کے ہائمہ کے ساتھ 4 بیٹے تھے۔ وہ دریائے فرات میں ڈوب کر جاں بحق ہوا اور حلب کے قریب واقع مقام جہاں اسے ترکی کے ایک مقدس مقام میں دفن کیا گیا، جو آج کل شام میں ہے، اور یہ علاقہ اب بھی ترکی کا ہے۔ اس کی حفاظت ترکی کے فوجی محافظوں کے پاس ہے اور آپ کو ضرورت ہے وہاں پہنچنے کے لیے پاسپورٹ سلیمان شاہ کا مقبرہ دیکھنے کے لیے۔ اگرچہ داعش کے ظہور اور حالیہ شدت پسندوں کے مزارات اور مقبروں کی بربادی کی وجہ سے
گزشتہ سال حلب کے آس پاس کی صورتحال کی وجہ سے باقیات عارضی طور پر ہٹا دی گئی اور اسے بچانے کے لیے ترکی لایا گیا تھا۔ 15 کوپیک عثمانی ذرائع کے مطابق 17 کوپیک ایک مہاتواکانکشی اور شریر آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی واحد اچھی خوبی ریاست کے ساتھ ان کی عقیدت تھی۔ آخر کار اس نے سلطان علاء الدین، اس کی دوسری بیوی ایوبیٹ شہزادی اور ان کے 2 بیٹوں کو زہر دے کر 1238 میں قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سلطان علاء الدین کا تیسرا اور سب سے بڑا بیٹا یعنی اپنی پہلی شادی سے ایک نئے سلطان کے طور پر اعلان کیا، جس کے ذریعے کوپیک نے کل حاصل کیا اور طاقت تاہم صرف 1 سال بعد اسے محل کی دیوار سے لٹکا دیا گیا۔ ٹی وی سیریز میں ارطغرل بی کے دائیں ہاتھ کے آدمی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ان کی کہانی میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ ارطغرل بی، جسے بیٹا یا ابن اکسوس بھی کہا جاتا ہے، 11ویں صدی میں ایک عظیم سلجوق سلطنت کا ترک جنرل تھا۔ وہ 1091 اور 1085 کے درمیان یروشلم کا سلجوق گورنر تھا۔ ارطغرل بی 1091 میں اپنی موت تک قدوس میں رہے۔ ارطغرل بی 1071 میں مزیکرٹ کی لڑائی کے دوران عظیم سلجوق سلطنت فوج کے ایک کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ جنگ کے بعد اس نے سلجوق سلطنت کی جانب سے اناطولیہ کی فتح میں حصہ لیا۔ اس نے 1074 میں وادی یلارامیک پر قبضہ کر لیا۔ اس نے 1077 میں بغاوت کو ختم کر کے سلطان کی خدمت بھی کی۔ اس کا اگلا مشن مارونیوں سے امیٹھ یعنی جدید دیار باقر پر قبضہ کرنے کی ایک مہم تھی۔ اس مہم میں اس نے چیف کمانڈر ان چیف فہد دی فلیٹ سے جھگڑا کیا، جو مرانیوں کے ساتھ صلح کرانے میں مائل تھا۔ ایک اچانک حملے میں اس نے مارو انڈیز کی کمک کو شکست دی۔ تاہم جب میں نے سلطان ملک شاہ کو اس واقعے کے بارے میں سنا تو اس نے ارطغرل بی کو اختلاف رائے پر شک کیا۔ ارطغرل بی میدان جنگ چھوڑ کر طوطوس اول میں شرکت کی، جو 1084 میں شام میں ملک کے شاہ کا متنازع چھوٹا بھائی تھا۔ 1086 میں وہ سلیمان اور طوطوس کے مابین لڑائی میں ترکی کی سلجوق کے سلطان سلیمان کو شکست دینے میں مددگار رہا۔ آرٹیگڈیس کے بلک کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا، جس نے اپنے بیٹوں کے ذریعے ان کی وفات کے 11 سال بعد قائم کیا تھا۔ ان کے بہادر بیٹے الغازی ابن ارطوق ہیں، جنہوں نے شام کی جنگ میں ایڈیسیا کے بالڈون سے لڑی، لیکن وہ شکست کھا گئے اور گرم شہوت انگیز مزاج تنگتکین بی کے اتحادی سومن بن ارطوق 1104 میں صلیبیوں کے خلاف دمشق کے گورنر تھے۔ رقاقہ کے قریب ہاران کی لڑائی۔ اس لڑائی پر آخر میں سلجوق فوج نے ایڈیسیا کے صلیبی نائٹس بالڈون ایل پر قبضہ کر لیا، جو خود کو طرابلس اور برشلوم کا بادشاہ اور اپنے آپ کو غلیل کا شہزادہ کہنے والے کورٹین اور سلیم کہتا تھا، اگرچہ وہ بعد میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سقمان ابن ارطوق مشہور اور مرحوم ارطغرل بی کے لیے ایک حقیقی اعزاز بن جاتے ہیں۔ حلب کے امیر العزیز محمد ابن غازی 1236 اور 1213
سلویوں اور ٹیمپلر سے یروشلم کو آزاد کرنے والے عظیم صلاح الدین الایوبی کا بیٹا اور عظیم صلاح الایوبی کا بیٹا حلب کا ایوبی امیر اور بیٹا تھا۔ اس کی والدہ دلفا خاتون تھیں جو صلاح الدین کے بھائی العادل کی بیٹی تھیں۔ العزیز کی عمر محض 3 سال تھی جب اس کے والد الظاہر غازی 1216 میں 45 سال کی عمر میں چل بسے۔ حلب کے حاکم کی حیثیت سے اسے فوراً ہی اپنے والد کی حیثیت ملی۔ ایک ریجنسی کونسل تشکیل دی گئی جس نے شہاب الدین تغرل کو اپنے سرپرست مقرر کیا۔ تغرل اگلے 15 سالوں میں ظہور غازی کا مملوک اور حلب کا مؤثر حکمران تھا۔ العزیز نے 17 سال کی عمر تک اقتدار پر حقیقی قبضہ نہیں کیا۔ اس موقع پر اس نے تغرل کو اپنا خزانچی کے طور پر برقرار رکھا۔ عام طور پر انہوں نے ایوبی خاندان کے مختلف ممبروں کے درمیان پیچیدہ تنازعات میں مبتلا ہونے سے گریز کیا اور حلب کے دفاع اور انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے پر توجہ دی، اور العزیز محمد کے ذریعے مکمل ہونے والی تعمیراتی کاموں میں قلعے کی دوبارہ قلعہ بندی تھی، اور اس کے اندر محل، مسجد، اسلحہ خانہ اور پانی کے حوض کی عمارت بھی شامل تھی۔ العزیز نے القامل کی بیٹی فاطمہ خاتون سے شادی کی ہے، جس نے بظاہر اپنے حلبے تعمیر کرنے کا شوق پیدا کیا اور حلب میں 2 مدرسوں کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ العزیز 26 نومبر 1236 کو صرف 23 سال کی عمر میں چل بسا۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے ناصر یوسف کی عمر صرف 7 سال تھی، لہذا العزیز کی والدہ ڈفا خاتون نے اس عہدے کی ذمہ داری سنبھالی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ العزیز کی بیٹی غازیہ خاتون نے رم کے سلجوق سلطان خیخسرو غیاث الدین ابن کیک عباس سے شادی کی۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین، سنی آپ نے ان کی کہانی، ان کی ہسٹری۔ یہ تھے ارطغرل کے بیٹے اور ان کی ہسٹری۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ سے پھر گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو دیکھیں اور اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔